سخت سردی کا موسم تھا. میں اور مزمل رائے ونڈ سے پھر جہانگیرہ. ہم جہانگیرہ بس سے اترے، سخت بارش ہو گئی تھی، اولے پڑے تھے، طوفان، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. قریب میں اڈے کی مسجد تھی. میں نے کہا یہاں تک پہنچتے ہیں، وقت فجر ہو جائے گا. ہم وہاں داخل ہوئے. شیروانی اس زمانے میں کراچی میں مولویوں کی شیروانی ہوتی تھی. شیروانی پہنے ہوئے تھے، لاٹھی ہاتھوں میں. تو وہ مؤذن ڈر گیا، بھاگ گیا وہاں سے. وہ مسجد میں کہیں کوئی رات کو آئے ہی نہیں. ہم جو دونوں اندر داخل ہوئے اس میں سے کوئی بلا آ گیا. پمنڈا شیعہ چلے کے لڑو تک. اب ٹائم ہو چکا ہے اور مؤذن نے یہ کہتا تھا. اور میں کونے میں بیٹھا ہوں. وہ امام صاحب آیا، مجھے پہچانا، مجھے کہتے ہیں نماز پڑھاؤ. یقین کر لو کہ میرا منہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ میں اس کو وضو کرنے کے لیے کھول رہا ہوں، منہ کھل ہی نہیں رہا ہے. جو خدا ہے پاک. اب میں اس کو کہنا چاہتا تھا کہ اذان نہیں ہوئی. اس نے کہا یہ اذان ضروری نہیں ہے، کبھی ہوتی کبھی نہیں، نماز پڑھاؤ. ادھر تمام ضروری ہے. بس چاہو اڈے رکھا ہونے لائق ہو رہا بات راجا وضو کا. تو مسلح پہ کھڑا ہو گیا. مسلح کی برکت تھی، پتہ نہیں کیسے قرات کی. ایک ہی سردی بھی دنیا میں ہوتی ہے. توبہ. اللہ فرماتے جنت میں بیٹھ کر نہ دھوپ سے جلیں گے نہ سردی سے ٹھٹریں گے. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور جھکے ہوئے ہوں گے ان کے اوپر جنت کے چھاؤ. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور نزدیک آ چکے ہوں گے خوشے نزدیک آ کر. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، پھریں گے ان کے اوپر برتن چاندی کے. وَأَكْوَابٍ، اور آبخورے. كَانَتْ قَوَارِيرَ، ہوں گے شیشے کے. علماء لکھتے ہیں الشراب بالاناء اور والطعام بالذوق. پینے کا تعلق برتن سے. شاندار کپ ہو، عمدہ گلاس ہو جس میں پانی ڈالے اور ہرا بھرا نظر آ جائے، آدمی خوش ہو جاتا ہے. اور کھانا وہ تو ذائقہ سے ہے. ساگ کیسے بت شکل ہے، لیکن جب آدمی منہ میں ڈالے تو آدمی شوق سے کھاتا ہے. چٹنی دیکھو، اچار جیسی بدنما چیز نہیں. المشروب بالاوانی اور والمطعوم بالاذواق. اس لیے پینے کے برتنوں کے قرآن میں تعریف ہے کہ ان کو برتن پیش کیے جائیں گے چاندی کے اور شیشے کے. یعنی باریک پن ہوگی شیشہ اور سفیدہ ہوگا چاندی کی طرح. دنیا کے اندر چاندی استعمال کرنا ناجائز ہے. چاندی اور سونے کے برتنوں میں کھانا پینا منع ہے اور شیشہ استعمال کرنا جائز ہے. قواریر من فضة، شیشے ہوں گے چاندی کے. قدروا تقدیرا، یہ اندازے سے بنیں گے. اتنا بھی نہ بھرو کہ گر جائے اور اتنا بھی نہ بھرو کہ پیا نہ جائے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور ان کو پلائے جائیں گے آبخورے. كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، جس میں آمیزش ہوگی زنجبیل کی. زنجبیل کیا ہے؟ عینن فیہا، یہ ایک چشمہ ہے جنت میں. تو سما سلسبیلا، اس کا ایک نام سلسبیل بھی ہے. یہ مشکل کا کیا معنی ہے؟ وہ معدل. یہ معدل کا کیا معنی ہے؟ مغلق. یہ مغلق کا کیا معنی ہے؟ معنق. پمخ روان لورو تگران ہونا. زنجبیل کا ترجمہ شاہ عبد القادر نے کیا سونٹ. سونٹ امت پختوں کی سونٹ والی. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، پھریں گے ان کے اوپر بچے سدا بہار، نوخیز لڑکے، خوبصورت خوبصورت. پانی پلانے کے لیے جو پیش ہو وہ بھی پانی کے برتن کی طرح چمکدار ہو، شاندار لباس پہنا ہوا ہو، چمکتا ہوا ادا ہو، نورانی چہرہ ہو. یہ نہیں کہ ہاتھوں میں بڑے بڑے بال ہو اور آدھے کپڑے گندے ہو آدھے پرا گندے ہو. اسے دیکھ کے آدمی کہتے میں چھوڑو، میں نہیں پیتا، مجھے نہیں چاہیے. یہ جنت کا ماحول ہے، مذاق نہیں ہے. جب بھی قرآن جنت کا ماحول پیش کرتے ہیں تو خدمت گزار صاف ستھرے بتاتا ہے.
خدمت گزار کا صاف ستھرا ایسا ضروری ہے جیسے پلیٹ صاف ہو. اعلیٰ بریانی ہے لیکن کنارے پہ آپ کو نظر آئے کہ گوبر لگا ہوا ہے، پھر آپ کھاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میرے باپ کی توبہ ہے، میں کبھی بھی بریانی نہیں کھاؤں. میں نے خود دیکھا کہ وہاں گوبر لگا ہوا ہے، کیا ضرورت؟ جب بوڑھا سوڈا نوکر ہو ساتھی داغا بلا زوڑ خختک فلو کی ڈوبی دا بدن پخلے گا لگا ایسا پخلے گا پالی پہ گٹولے چولی. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، پھریں گے جنتیوں پر لڑکے سدا بہار. یہ کوئی ہوائی جہاز نہیں ہے کہ لڑکیاں خدمت کریں گی، چوکریاں ایسے زن خنما. ایک چوکری جہاز میں اپنے آپ کو کرچ رہی تھی تو یہ انگلی کا پیچھے حصہ ہے نا، اس سے میں نے دیکھا تو اس کے ناخن اس طرح ہیں جیسے بالکل ریچھ کے ناخن. میں نے کہا بی بی یہ ناخن جو آپ نے پالے ہیں یہ پی آئی اے کا اصول ہے. میں نے کہا ڈائریکٹر جنرل آف پاکستان میرا دوست ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں ابھی یہ کون سا اصول ہے. کہنے لگے اس میں نقصان کیا ہے. میں نے کہا اپنے ناخنوں سے ایسی ڈر رہی ہو جیسے ریچھ کے پنجوں سے کوئی ڈرتا ہو. سیاست والے بھی ہنس پڑے یار عجیبہ بلا آج نہیں سرے مناظرہ شروع. بھی انسان ہے غریب، عقل تو سکھانا چاہیے اس کو. کچھ دیر بعد واپس آئیے مجھے کہتے ہیں صحیح ہے سارے ناخن کاٹ دیے. آج کل یہ ایک رواج ہے باقاعدہ. ایک طالب علم کو میں نے دیکھا اتنا بڑا ناخن تھا. میں نے کہا یہ کیوں؟ کیا بعضوں کا چاقو نہیں ہوتا ہے کوئی کھولنا ہوتا ہے. للائی اٹھا سو مجھے ریت بیچیا دا سے میرا توبہ توبہ. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، پھریں گے جنتیوں پر لڑکے سدا بہار. خدمت لڑکوں کا کام ہے، لڑکیوں کا کام نہیں ہے. لڑکیاں لڑکیوں کی خدمت کریں. اذا رأيتهم، جب آپ دیکھیں گے انہیں، حسبتهم لؤلؤا منثورا، تو آپ گمان کریں گے کہ موتیاں ہیں بکھرے ہوئے. اور سن لے ذرا، خوبصورت گول مول جیسے موتی، ایسے خوبصورت لڑکے لکمل غلرے. لیکن یہ نہیں کہ سب دیگوں کے پاس کھڑے ہیں، بلکہ خدام کا طریقہ یہ ہے کہ دو وہاں دو وہاں دو وہاں، جہاں مہمان وہاں جگہ جگہ. منصورہ تتر بتر، کیونکہ اگر وہ قطار نہیں توڑ رہے تو خدمت کیسے کرے گی. یہ نہیں ہے کہ سارے کھانے کے کمرے میں گھس گئے وہاں گپے لگا رہے اور مہمان ہاتھ دھو رہا ہے. نہیں، دو باہر، دو دروازے میں، دو اندر. منصورہ ادھر ادھر، تاکہ مہمان سانس لے تو اس کو آواز دے فوراً پہنچے کہ کیا خدمت ہے، میں حاضر ہوں. اس حسن اور جمال جمال آرا کے ماحول میں بھی خدمت کا سلیقہ سمجھایا کہ مخدوم نہ پکارے آپ کو، بس ایک دفعہ کہا ہے کہ خدمت کرنا. وَإِذَا رَأَيْتَ، جب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، ثَمَّ رَأَيْتَ، وہاں دیکھ کر، نعیماً، خوشی، وَمُلْكًا کبیرہ، جیسے سلطنت ہے بہت بڑی. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ، اوپر ان کے ہوگا لباس باریک ریشم کا، خضر، ہرے رنگ کا، وَإِسْتَبْرَقْ، اور دبیز. ممکن ہے باریک کپڑے ہو اور اوپر واسکٹ دبیز ہو، اور ممکن ہو کہ مختلف احوال ہو. بعض جنتی باریک کپڑے پسند کریں گے، ان کے خادم باریک پہنے ہوئے، ایسے باریک نہیں کہ اندر سے نظر آ جائے. اور بعض موٹا کپڑا پسند کرتے ہیں. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور ان جنتیوں کو پہنایا جائے گا کنگن چاندی کا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا ان کا رب شراب صاف ستھرا، یعنی ایسی شراب جو ہر اعتبار سے مقدس ہوگی. شراب بند بمانے شراب جنت بھی ہو سکتا ہے، مفسرین نے مان لیا. اور نفس مشروب شربت، اس میں شراب بھی ہے. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، بے شک یہ تمہارا بدلہ ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری کوشش قابل قدر ہے. یہ کہے گا میں مشکور ہوں، تو مشکور ہے، شاکر ہے. مشکور تو وہ ہے جس کا شکر ادا ہوتا ہے.
زبان اس کی ساری غلط ہو گئی. میں مشکور ہوں، مشکور نہیں کہو میں شاکر ہوں، شکر گزار ہوں. مشکور تو وہ ہے جس کا شکر ادا کیا جاتا ہے، الٹا بول رہا ہے.